جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا بیوٹی آف پاکستان 99۔ میں آپ کا ہوسٹ عبد الواحد خان، ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں رنگ روڈ سیالکوٹ موٹر وے کے مین اوپر آستانہ ہے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سیفیہ کا، پیر سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ آستانہ ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ رب العزت کی مدد اور اللہ کے حکم کے مطابق آج ہم یہاں آئے ہیں اللہ والوں کے ساتھ۔ یہ روحانی درگاہ ہے۔ آج ایک نئی جگہ نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور اللہ والوں کی درگاہ پر ہمارے چینل کے توسل سے آپ تک معلومات بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے آج پھر ایک موقع عطا فرمایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے احمد حسین پاچا سرکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحبزادہ احمد حسین پاچا سرکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ہماری یہ اصلاح کریں گے۔ چینل کے توسل سے آپ تک جو بھی معلومات ہوگی کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچی جائے۔ آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ واحد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے الحمدللہ۔ آمین، جزاک اللہ۔ سرکار آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہے بڑی مہربانی، آپ کی محبتیں۔ آپ نے پہلے بھی کہا تھا تو ہم حاضر تھے، پھر وہ بیچ میں جانا پڑا ادھر عمرے پہ، آپ کو بتایا تھا میں جا رہا ہوں، پھر نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ آج بیٹھ گئے، مل گئے۔ سرکار پہلے تو گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے گا، آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات دیجیے گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے پھر اپنی زندگی کے معمولات کیسے شروع کیے، یہ روحانی دولت جو اس درگاہ سے بٹ رہی ہے، یہ جو برکتیں، یہ فیضان جو بٹ رہا ہے اس درگاہ سے، تو تھوڑی سی ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ پہلے تو سرکار مبارک کا جو ہے آپ کا اسم گرامی جناب علامہ شیخ الحدیث، شیخ القرآن، پیر طریقت رہبر شریعت، اپنا اسم گرامی آپ کا سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، لقب ان کا آپ کا پیر ارچی مبارک۔ پیر ارچی آپ خود اپنے ساتھ جو ہیں لکھا کرتے تھے، اور ایسے عام طور پر کچھ لوگ اخونزادہ صاحب اور کچھ لوگ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جہاں پر پنجاب میں آپ کو بتائیں سرکار کہتے ہیں، ہمارے پٹھان اکثر ایسے ہستیوں کو مبارک کہتے ہیں، تو مبارک صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کی پیدائش 1930 کے تقریباً 1930 میں ہوئی ہے، کیونکہ وہ قمری لحاظ سے اس کا ڈیٹ لکھا گیا ہے تو غالباً یہ 1930 ہی بنتی ہے۔ کوٹ ایک علاقہ ہے ننگرہار صوبے کا، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ افغانستان، اس وقت وہ افغانستان میں آتا ہے یہ جگہ۔ 1930 اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو آپ بچپن سے آپ کے کچھ ایسے حالات تھے، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے عجیب عجیب سے نا واقعات اور خواب دیکھتا تھا۔ آپ فرماتے پھر اپنے اس کو والد صاحب کو بتاتے تھے، چونکہ والد صاحب آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک قاری سرفراز ہے، آپ کے دادا مبارک کا نام حیدر ہے، حیدر محمد حیدر۔ تو آپ اپنے والد گرامی کو وہی بتاتے تھے خواب وغیرہ، تو آپ فرمائے کہ والد صاحب پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ جنات کے بارے میں اور ایسی چیزوں کے بارے میں دیکھنا کہ یا جنتوں کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں کچھ چیزیں بچپن سے آپ فرمایا کرتے تھے میں دیکھا کرتا تھا،
تو جب والد صاحب کو بتایا تو والد صاحب کے پریشان ہو جاتے کہ بیٹا احتیاط کرے آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ پھر آپ کو اپنے والد گرامی لے کے آئے تھے یہ شفیق امینی صاحب کو، اگر آپ جانتے ہیں، ٹی پی والے ہیں شفیق امینی صاحب، ان کے دادا جی تھے حاجی محمد امین صاحب، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اچھے شاعر تھے، آپ کے پاس لے کے آئے تھے۔ پھر آپ نے ان کو اپنا لعاب دہن دیا تھا۔ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اس میں ترقیات میں ایک راز وہ بھی ہے کہ آپ کا لعاب دہن مجھے ملا ہے۔ سرکار مبارک بچپن سے یہ ذوق تھا اور دین کے ساتھ ایک لگاؤ تھا، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے میں مادرزاد اولیاء میں سے تھا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں تو وہ برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں بچپن سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے لیے چنے ہوتے ہیں، وہ نیکی کی طرف اور صلحاء ہوتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں مادرزاد ولی تھا۔ پھر چونکہ سلوک کا جتنا بھی آدمی نیک صالح ہونا، لیکن اللہ رب العزت کے قرب و وصل کے لیے سلوک یہ اولیاء کا رستہ ہے، جس کو طریقت کہتے ہیں، کچھ پیری مریدی کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں، تزکیہ کے نام ہے، مختلف نام ہے نا، لیکن یہ جو اپنے باطن کی اصلاح ہے، اس کے ذریعے ترقی کرنا، اللہ کے قرب کی طرف پہنچنا، یہ پھر خواہش ہوتی ہے ہر نیک شخص کی۔ شادی کے بعد آپ کی شادی ہوئی تقریباً 20 سال کی عمر میں، یہ 1950 کے لگ بھگ۔ پھر اس سے پہلے آپ آئیں ادھر پاکستان آئے، تعلیم کیا، چونکہ اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، ہندوستان تھا، تو یہاں پر تعلیم حاصل کی، کچھ فنون یہاں سے پڑھے۔ بچپن میں اپنے جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں کچھ اپنے والد صاحب سے، والدہ بچپن میں چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے کہ والدہ وفات پا گئی تھی، اور اپنے گاؤں میں کچھ اساتذہ سے کتابیں پڑھی، پھر دوسری کتابوں کے لیے پشاور آنا پڑا۔ ماشوخیل ایک علاقہ ہے پشاور میں، یہ وہاں پر تہکال میں، بالا ماڑے میں، چارسدہ میں، پھر وہ امامت کی چارسدہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر امامت تھی، وہاں پہ پڑھتے۔ آپ فرمایا کرتے، مجھے نا ایک دن آپ نے بٹھایا، مجھے فرمایا کہ بیٹا، یہ بات ابھی یاد آ گئی نا، تو مجھے ایک دن بتایا کہ بیٹا جب بچے جوان ہوتے ہیں نا تو والدین کو امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہو گیا، اب یہ کچھ کما کے لائے گا۔ تو فرمایا کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میں آپ سے دنیا کا مطالبہ نہیں کروں گا، میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ فرمایا آپ علم حاصل کرو، میں آپ سے صرف یہ چاہوں گا کہ آپ علم حاصل کرو۔ بڑا جو ہے نا تعجب ہوا ہمیں، کیونکہ سرکار نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ آپ تصوف، کیونکہ تصوف تو ہمارا راستہ تھا، اسی کی طرف ہمیں کہنا چاہیے تھا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ تو سرکار نے مجھے زبردستی ہم سے جو ہے نا جو سلوک ہیں اور یہ تو چھوڑنا ہی نہیں تھا، لیکن علم میں یہ تھا کہ سرکار جو ان کے تصوف کی اس میں مصروف تھے، اگرچہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ دینی تعلیم جو علوم ظاہری ہے وہ بھی دیا کرتے تھے، لیکن جو پراپر طریقہ ہے اس طرح مشکل تھا، اس لیے ہمیں علم پہ زور دیا۔ تو یہ بات اس لیے یاد آئی کہ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں علم حاصل کر رہا تھا پشاور میں، تو فرمایا کہ مجھے یاد ہے اتنی گرمی ہوا کرتی تھی کہ جب میں نماز پڑھتا تھا، ایسے جب رکوع پہ جاتا تھا، فرمایا کہ میری ناک سے نا جو پسینہ ہے وہ ایسے نیچے اس پہ، اس وقت وہ ٹاٹ کے ہوتے تھے تو اس پہ وہ ٹپکتا تھا۔ مجھے بتایا کہ آج کل کتنی سہولیات ہیں، ہم تو پنکھا نہیں تھا، اتنی گرمی، تو فرمایا کہ آپ علم حاصل کرو۔ تو آپ نے علوم دین حاصل کی، علوم ظاہریہ۔ اس کے بعد حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرشد تھے، بلکہ یعنی حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد تھے حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے 25 سال کی عمر میں پھر آپ نے ان سے بیعت کی، یہ تقریباً 1955 کی بات ہے، آپ سے بیعت کی سلسلہ عالیہ طریقہ نقشبندیہ میں، نقشبندی شریف میں آپ سے بیعت کی، پھر کچھ عرصہ اسی میں آپ کے ساتھ لگے رہے اور سلوک کرتے رہے، پھر آپ کی وفات ہوئی، حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد سلوک کے جو دوسرے اپنے اذکار کو آگے بڑھانے کے لیے
یہ تقریباً میرے خیال میں 1964 کی بات ہے۔ اب پھر مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے اور ان کا کام زبردست تھا طریقت کا، تو آپ کو پتہ بھی تھا حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہمیں ان کے پاس جانا ہے۔ اگرچہ مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بھی تھے، لیکن انہوں نے سلوک کیا تھا، مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کیا تھا، آپ کے جو خلافت کا مقام تھا اس تک پہنچا، تو پھر آپ نے ان سے بیعت کی۔ بیعت نہیں کی بلکہ آپ سے سلوک کے معاملات جو ہے نا وہ آگے بڑھائیں، انہی سے بیعت تو کی تھی حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے ساتھ پھر جو ہے نا اپنے سلوک اذکار اور اس کو آگے بڑھانا، آگے بڑھے اور آپ کی خدمت میں رہے 3 سال، سرخرید میں آپ کی خدمت میں رہے، گاؤں ہے وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ پھر حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لے آئے تھے، جہاں پر اب ارچی میں جہاں رہتے تھے وہاں پر تشریف لائے تھے۔ 1970 کے لگ بھگ غالباً سرکار مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، پھر پاکستان تشریف لے آئے، ادھر پیر سباق میں۔ آپ تو گئے ہیں، آپ کے مزار پہ نہیں گئے؟ جی جی، وہ پشاور نوشہرہ۔ بالکل بالکل، نوشہرہ کے پاس ہے پیر سباق، جی گاؤں کا نام پیر سباق ہے۔ جی جی۔ تو وہاں پر پھر ایک ساتھی تھے مبارک صاحب کے، پیر بھائی تھے، ان کے پاس وہ آئے تو سرکار بیمار تھے، پھر وفات پا گئے مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً 1972 میں 71 میں آپ وفات پا گئے غالباً، اور 72 میں آپ پھر تشریف لے آئے، ان کے مزار پہ آئے، یہاں سے پھر واپس چلے گئے۔ بہرحال آپ کی زندگی ساری اولیاء اللہ کے ساتھ گزری اور اولیاء اللہ کی خدمتوں میں گزری۔ آپ کو سرکار مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی، بلکہ کسی بھی خلیفہ کو اس انداز سے نہیں کہا۔ سرکار مبارک صاحب کو کے بارے میں فرمایا مقبول ہو مقبولی، مردود ہو مردودی، جو آپ کا مقبول ہو، جو آپ کو یعنی پسند ہو، جو آپ کے قریب ہو مجھے پسند ہوگا، مجھے قریب، جو آپ کا مردود ہو یعنی جس سے آپ ناراض ہو جائیں اس سے میں بھی ناراض ہوں۔ تو یہ سرکار نے ان کو بتایا تھا۔ باقی بڑے آپ کو سرکار کو بڑے القابات دیے، بڑا فرمایا کہ یہ سورج کی مانند ہے سرکار مبارک صاحب، جہاں جاتے ہیں روشنی پھیلاتے جاتے ہیں۔ یعنی سرکار گئے تھے ایک علاقے میں، جب اس کے بعد مولانا ہاشم سمنگانی صاحب گئے تو دیکھا سب لوگوں میں سلوک اور فیض اور دین کی طرف رغبت، تو پھر سرکار نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ سورج کی طرح جدھر جاتے ہیں روشنی آپ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے بارے میں فرمایا تھا آپ یوسف صفت ہیں، یوسف علیہ السلام جو پیارے نبی تھے اللہ رب العزت کے، یعنی ان کے